اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ الحمدللہ بہت اچھے پیمانے پر آسان نکاح مہم چلائی جا رہی ہے، اور قاری حفیظ الرحمان شمسی جو بزرگ شخصیت ہے مگر بڑے ایکٹیو اور فعال اور متحرک طریقے سے آسان نکاح مہم جو مسلم فیصلہ بورڈ کی بھی ایک مہم ہے، تحریک ہے، اس نہج پر کام کرتے ہوئے اسے آگے بڑھا رہے ہیں اور امت میں آسان نکاح کو عام کرنے کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دن پہلے یعنی سنیچر کو 19 فروری 2022 نماز ظہر سے پہلے عمر بن خطاب مسجد میں شہر کی نامی گرامی صنعت کار ہے، تاجر ہے، الحاج دولت سیٹھ، نام بھی دولت سیٹھ ہے اور اللہ نے دولت سے بھی خوب نوازا ہے، لیکن دولت سیٹھ کے بیٹے غالباً کامران بن حشمت اللہ للو سیٹھ کا نکاح سارہ بنت عرفان سے سنت کے مطابق بغیر جہیز اور بارات کے یہ نکاح منعقد ہوا، جس میں خواتین الخدمت خواتین گروپ اور مولانا غلام صاحب وستانوی لائبریری مالیگاؤں کی جانب سے دونوں کو بہت بہت مبارکباد اور دعائیں پیش کی گئی۔ ہم تمام بھی دعائیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے اور اس آسان نکاح جو سنت کے مطابق ہوا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں برکتیں نصیب فرمائیں اور خیر نصیب فرمائیں۔ اور قاری حفیظ الرحمان شمسی صاحب مالیگاؤں کو بھی ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی ان کوششوں کو سلام اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایسے ہی دوسری خبر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ مالیگاؤں میں حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کے بیٹے مولانا محمد حذیفہ وستانوی جو بہت ہی متحرک ہے، بڑے ایکٹیو ہے اور اتنے بڑے ادارے کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کی آمد مالیگاؤں میں ہوئی، جس پر زوردار طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ مدرسہ ریاض الجنہ کے زیر اہتمام تکمیل حفظ قرآن کریم اور مشقی اشاعتی نورانی قاعدہ کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس محفل میں، اس پروگرام میں مدرسہ ریاض الجنہ کے 5 اور مدرسہ ریاض الجنہ للبنات کے 8 خوش نصیب طلبہ و طالبات نے حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کے روبرو آخری صورتوں کی تلاوت کر کے زمرہ حفاظ اور حافظات میں شمولیت اختیار کی۔ نیز ان طلبہ کے استاد مفتی محمد عمران ندوی کو 5000 روپے، مولانا نعیم اشاعتی کو 1000 روپے مولانا حذیفہ وستانوی کے ہاتھوں مدرسے کی جانب سے اور طالبات کی معلمات کو 3000 اور ایک معلمہ کو 5000 روپے بطور حوصلہ افزائی انعام دیا گیا۔ اس تقریب میں 86 طلبہ و طالبات نے ناظرہ قرآن مجید بالتجوید اور 30 خوش نصیب طالبات نے 3 سالہ مومنہ کورس کی تکمیل کی۔ اس مبارک بزم کی صدارت اکبری مسجد کے امام و خطیب حافظ مصطفیٰ جمالی صاحب نے فرمائی اور اس بابرکت مجلس کے مقرر خصوصی معروف دینی علمی قدیم
قدیم صالح و جدید نافع کی عظیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کے رئیس تنفیذی ناظم تعلیمات حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب اس پروگرام کے مقرر خصوصی رہے۔ مولانا نے اپنے خطاب میں قرآن مجید اور دینی علوم کی اہمیت پر پرمغز خطاب فرمایا۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر کی۔ جی ہاں، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گوداوری ندی جو بڑی ندی ہے اور ناسک وغیرہ اور آس پاس کے علاقوں کو سیراب بھی کرتی ہے، لوگوں کو پانی پینے کا پانی بھی گوداوری ندی سے ملتا ہے۔ اب گوداوری ندی کا پانی کا جو استر ہے وہ بھی کافی کم ہو چکا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے پانی میں لوگ پریشان ہیں کہ بدبو بھی آ رہی ہے۔ انہی تمام سمسیاؤں کو لے کر باقاعدہ مہانگر پالیکا وپکش نیتا نے چیتاونی دیتے ہوئے ایک آیکت صاحب جادو کو ایک میمورنڈم سونپتے ہوئے یہ کہا کہ 8 دنوں میں گوداوری ندی کے پانی کے استر کو سدھارا جائے، ورنہ پھر تیرو انداز میں آندولن کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین ناسک کی دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آج ہی کے دن بھاجپا شہر ادھیکش گریش پالوے صاحب نے یہ بتایا کہ آج مہاراشٹر کے ایکس سی ایم مکھیہ منتری رہے سابق وزیر اعلیٰ بھاجپا کے اس وقت کے قداور نیتا ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی ہے دیویندر فڈنویس، وہ آج ناسک کا دورہ کریں گے اور ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی پرتیما کا اناورن بھی ان کے ہاتھوں کیا جائے گا۔ دیویندر فڈنویس کے ناسک دورے کو لے کر بھاجپا کاریہ میں اور پدادھیکاریوں میں ایک خوشی کا ماحول ہے۔ اب آج جو کچھ بھی ہوگا آئندہ کل کی خبروں میں ہم اسے ضرور بتائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فڈنویس جی کے آنے پر کافی اپوزیشن پارٹیوں نے ہنگامہ بھی کیا تھا۔ ناظرین اس وقت ناسک کی بڑی چونکانے والی خبر اور چنتا جنک خبر اس وقت آ رہی ہے کہ ناسک کی تقریباً جو آشرم اسکولیں ہیں، آشرم اسکولوں میں 3 سالوں میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں ناسک کے آشرم اسکولوں میں تقریباً 350 بچوں کی بالکوں کی موت ہوئی ہے۔ ناسک وبھاگ میں ہوئی سب سے زیادہ، گویا کہ یہ رپورٹ بتا رہی کہ سب سے زیادہ ناسک وبھاگ میں آشرم اسکولوں میں سب سے زیادہ موتیں ہوئی ہے۔ خیر، سالون کے سمیتی کی سفارشوں کی اور سے اندیکھی کی بات بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ موتیں تو 350 کے قریب ہوئی ہے۔ اب ہر ایک بالک کے پریوار کو 2 لاکھ روپے کی مدد بھی دی جائے گی، لیکن اتنا بڑا موتوں کا آنکڑا جو ہے وہ چنتا جنک آنکڑا ہے۔ اس کو لے کر بھی لوگوں میں کافی الگ الگ چرچا ہو رہی ہے، اور لوگوں میں زیادہ چرچا اس بات کی ہو رہی ہے کہ آخر ان تمام کی بھی انکوائری تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ 2019، 20 اور 21 ان 3 سالوں کا یہ آنکڑا آشرم اسکولوں کا 350 بالکوں کی موت کا یہ بہت بڑا آنکڑا ہے، چنتا جنک آنکڑا ہے، اور اس پر باقاعدہ تحقیق اور انکوائری ہونی چاہیے۔ آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر کی۔ جی ہاں، دھولیا سے MIM کے ایک بہت ہی ایکٹیو پدادھیکاری ہے، غالباً ان کا نام بھائی وسیم ہے، انہوں نے ایک ویڈیو مجھے شیئر کیا ہے کہ شیواجی جینتی کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ ناسک دھولیا جلگاؤں میں زبردست انداز میں شیواجی جینتی منائی گئی، اور باقاعدہ شیواجی کے سیکولر جو کردار تھا اور مسلمانوں کے ساتھ میں جو ان کا ویوہار تھا، مہیلاؤں کے ساتھ میں جو ان کا اچھا ویوہار تھا، اس کو زبردست انداز میں بیان بھی کیا گیا۔ اور کچھ شیطان ہیں جو شیواجی مہاراج کو بھی لے کر ہندو مسلم میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ لیکن دھولیا سے ہمارے MIM کے پدادھیکاری وسیم بھائی نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں بتایا گیا کہ دھولیا میں بھی کچھ شریر تتووں نے اور یوں سمجھے کہ نفرتی تتووں نے اور نفرتی چنٹوؤں نے شیواجی جینتی کے موقع پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایسے کچھ پوسٹر لگائے تھے کہ جس سے
ایک مسلم سماج کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، لیکن کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس میں دخل اندازی کر کے بہترین انداز میں کارکردگی کر کے ایسے پوسٹرز کو دباؤ بنا کر نکالنے کا کام کیا اور دھول یا شہر میں امن و امان کے بنانے کا کام کیا، اور ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس طریقے سے نفرتوں کے ماحول کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خیر، میں جان بوجھ کر نہ اسکرین پر وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، نہ وہ پوسٹر وہ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بالکل شیواجی مہاراج نے ایکتا کا ماحول بنایا تھا اور ہر دھرم کا سمان کر کے پریکٹیکلی دکھایا تھا، مگر ملک میں ابھی گھٹیا اور نیچ قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے ماحول کو نفرتی چنٹوؤں کو کامیاب ہونے نہ دیں۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ڈائریکٹ نندربار شہر اور نندربار ضلع کی۔ جی ہاں، نندربار سے لون کھیڑا سے ہمارے رپورٹر بھائی فاروق نے بتایا کہ نواپور تعلقہ میں پشو سنوردھن وبھاگ کی اور سے سبھی پولٹری فارم مالکوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ پولٹری فارم مالکین بھی کافی پریشان ہیں، کیونکہ ابھی کورونا سے ابھر نہیں پائے تھے، نکل نہیں پائے تھے کہ پھر برڈ فلو کے ایسے اثرات نظر آ رہے ہیں اور سینکڑوں مرغیوں کو نشٹ بھی کیا گیا۔ نواپور تحصیل میں ہی کم سے کم 28 پولٹری فارم نواپور تحصیل میں ہیں۔ 2021 میں بھی فروری کے مہینے میں نواپور تحصیل میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا، جس میں 8 لاکھ مرغیاں نشٹ کی گئی تھی اور 60 لاکھ انڈے نشٹ کیے گئے تھے۔ تو اب 2021 سے جب یہ برڈ فلو شروعات ہوئی تھی اور ابھی پھر ایسا ہی ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے پولٹری فارم کے مالکین کافی پریشانی میں ہیں اور ان کی پریشانیوں کو سمجھنا بھی سرکار کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پولٹری مالکین کو الرٹ تو جاری کر دیا گیا ہے اور کسی بھی طریقے سے نئی مرغیاں لانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ بیچارے تو کافی پریشان ہیں۔ ان کی پریشانیوں کو بھی سمجھنا سرکار کا کام ہے اور بڑی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، نندربار ضلع کی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ راشٹریہ اپنگ وکاس مہا سنگھ کی اور سے ایک میمورنڈم تحصیلدار ڈاکٹر ملند کورکنی صاحب اور یوں سمجھے کہ نگر پالکا مکھیہ ادھیکاری صاحب کو ایک نویدن دیا گیا، جس میں اپنگوں کے جتنے انیک جو پرابلمس ہے، مسائل ہے، ان کو لے کر بات کی گئی کہ ان کے ان تکلیفوں کو دور کیا جائے اور ساتھ ہی 5% ندھی جو نگر پالکا شاہدہ میں جو ندھی آ کر پڑی ہے اپنگوں کے وکاس کے لیے، ان کی مدد کے لیے، لیکن ابھی تک کہ وہ ندھی بانٹی نہیں گئی ہے، اسے جلد اپنگ اور معذوروں کو، وکلانگوں کو بانٹا جائے اور ان کی مدد کی جائے، اس بات کا بھی تذکرہ اس میمورنڈم میں کیا گیا۔ اس موقع پر راشٹریہ اپنگ وکاس مہا سنگھ کے ماجی راجیہ ادھیکش شیواجی راؤ مورے، ضلع اپادھیکش جے پال پردیسی، ضلع سرچٹس دلیپ بھاؤ، ایسی مہیلا ضلع ادھیکش سنیتا تائی اور ضلع ڈائریکٹر شیخ فاروق، تعلقہ اپادھیکش عبد الخلیل، پرمود بھائی، سنیل مستری اور راکیش کوڑی صاحب اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر کی بڑی خبروں پر، ضلع کی بڑی خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر ہمارے رپورٹر حافظ عبد الرحیم پٹیل صاحب اور حافظ عمران کاکر نے بتایا کہ گزشتہ کل جلگاؤں شہر کا جو ہمارا جو بڑا علاقہ کہلاتا ہے، سلم ایریا ہے، مزدور طبقہ لوگوں کا ایریا ہے، تانبا پورا، جو میں تو اسے یوں سمجھے کہ ہمارے جلگاؤں کا دل کہتا ہوں، وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ حنیف شاہ باپو جو وہاں کی ایک لیڈر شخصیت ہے اور کافی لوگ انہیں مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ حنیف شاہ باپو کے ایک بہت ہی فعال، بڑے متحرک اور بڑے ایکٹیو بیٹے تھے شریف شاہ باپو۔ آپ جانتے ہیں شریف شاہ باپو NRC اور CA کے موقع پر میں ان کے ساتھ رہا، وہ میرے ساتھ رہے اور تمام لوگوں کے ساتھ بڑے گھل مل کر انہوں نے CAA اور NRC کے تمام آندولن میں حصہ لیا تھا اور بڑے بے باک انداز میں ظلم اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ شریف شاہ باپو کا کورونا کے چلتے
गुज़िश्ता साल इंतकाल हुआ। हम दुआएं करते कि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमाएँ। खैर, मैं आपको बता दूं कि हाफ़िज़ अब्दुर्रहीम पटेल और हाफ़िज़ इमरान काकर ने बताया कि ज़बरदस्त अंदाज में शरीफ शाह बापू के ईसाले सवाब के तौर पर एक फ्री मेडिकल कैंप तामापुर में रखा गया था। बड़ा कामयाब रहा। सैकड़ों लोगों ने इस कैंप से, मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाया। इस मौके पर बाकायदा हमारे इलाके के पुलिस अधिकारी, पुलिस के ज़िम्मेदारान और इलाके के सभी समाजी कारकुनान मौजूद रहे। अलहाज अब्दुल करीम सलार साहब, ऐसे ही एजाज़ मलिक साहब और तमाम ही इलाके के ज़िम्मेदारान इस मेडिकल कैंप में मौजूद रहे और सब ने बाकायदा मरहूम शरीफ शाह के लिए दुआए मग़फ़िरत भी फरमाई। यह मेडिकल कैंप बड़ा कामयाब रहा। नाज़रीन, जलगांव शहर की दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं जब शनिचर को गुजरात के लिए जा रहा था, इतवार को तो हमारा चैनल बंद रहता है, उस वक्त भी मैं ये खबर बोल कर गया था। जी हाँ, आप जानते हैं कि औरंगाबाद से निकलने वाला एक उर्दू रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस है, बड़ा मकबूल है, बड़ा महबूब है और लोगों की बड़ी अव्वलीन पसंद में से है एशिया एक्सप्रेस। जी हाँ, तो गुज़िश्ता कल इतवार को रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के खानदेश एडिशन का रस्मी इजरा का एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें इस मौके पर बाकायदा पेपर के तमाम ही ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर से मोहतरम मुश्तबा फ़ारूक साहब, चेयरमैन मरकज़ी तालीमी बोर्ड जमात इस्लामी, ऐसे ही हमारे दोस्त जो इस पेपर को गोया कि बहुत बेहतर अंदाज से संभालते भी है, मोहतरम शारिक नक्शबंदी जो एडिटर इन चीफ़ है रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के, ऐसे ही हमारे डॉक्टर अब्दुल करीम सलार साहब, सदर इक़रा एजुकेशन सोसाइटी और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात इस प्रोग्राम में मौजूद रही। और इस मौके पर बाकायदा जो नुमाइंदे हैं, जो रिपोर्टर्स है, जामनेर है, रावेर है, फैज़पुर है, जलगांव हैं, खानदेश के, इनका भी सत्कार व सम्मान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों से किया गया और खानदेश एडिशन का रस्म इजरा भी अमल में आया। हम दुआएं करते कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब फरमाएँ। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले के रावेर तहसील के निम्भोरा से भी और रावेर से भी हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बताया कि रावेर तालुका के युवक कांग्रेस के सचिव पद पर, रावेर तहसील के युवक कांग्रेस के सचिव पद पर बहुत ही एक्टिव जवान हैं शोएब खान, इनको नियुक्त किया गया। शोएब खान की नियुक्ति जो है, इस मौके पर तमाम ही ज़िम्मेदारान मौजूद रहे और सब ने उनके कामों को सराहा, उन्हें मुबारकबाद दी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर आप जानते हैं कि युवक के हमारे जो ज़िला अध्यक्ष है प्राध्यापक हितेश पाटिल, इनके यूँ समझे कि काम पर और इनके हुक्म पर, इनके आदेश पर शोएब खान को ये पद दिया गया और तमाम लोगों का ये मानना है कि शोएब खान बड़े एक्टिव है, एक्टिव युवा है और उम्मीद की जा रही है कि वो रावेर तहसील में कांग्रेस के कामों को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को, युवाओं को वो कांग्रेस से जोड़ने की कोशिशें करेंगे। मैं खुद भी इस मौके पर शोएब खान को, जिन्हें ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मैं भी कांग्रेस का एक स्टेट पद अधिकारी प्रवक्ता होने के नाते और अल्पसंख्याक का महासचिव होने के नाते शोएब खान को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद जाहिर करता हूं कि शोएब खान इस पद की गरिमा को समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस पक्ष से जोड़ेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुल्क को और जमहूरियत को बचाना ज़रूरी है। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले के पाचोरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नरेंद्र जी मोदी उटपटांग बयान देते रहते हैं, तो बीच में उन्होंने वो जब हमला करते हैं किसी पर, तो अब वो अपने पद और अपनी इज्जत को भी भूल जाते हैं कि मैं किस पद पर बैठा हूं और मैं सिर्फ भाजपा के नहीं पूरे मुल्क का पीएम हूं। तो बीच में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हुए कांग्रेस को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बनाया था, जबकि दुनिया जानती है कि ट्रंप को लाया मोदी ने। सैकड़ों लोग बाहर से आए, ट्रंप के साथ पूरा कोरोना फैलाने के जिम्मेदार है मोदी जी, लेकिन वो बड़ी बेगैरती और बड़ी बेशर्मी से कुछ
بھی کہہ دیتے ہیں. تو کانگریس کافی ناراضگی ظاہر کر رہی ہے اور پورے مہاراشٹر میں جو بھاجپا کے جو خاصدار ہیں ان کے بنگلوں کا گھیراؤ کر رہی ہے اور معافی مانگو کے نعرے لگا رہی ہے. تو پاچورا میں بھی یہ کام کیا گیا اور بھاجپا خاصدار کاریالیہ سمور کانگریس نے زوردار انداز میں آندولن کیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج بھی، کیونکہ میں آج ہی ابھی گجرات سے آیا ہوں اس لیے میں جا نہیں سکتا ہوں، لیکن آج مجھے ہمارے جو ضلع ادھیکش ہے بالا صاحب پوار، ان کا کل ہی جب میں سورت میں تھا تو مجھے فون آیا کہ آج خاصدار رکشا تائی کھلسے مکتائی نگر ان کے بنگلے کا گھیراؤ بھی کانگریس پد ادھیکاریوں کی جانب سے کیا جائے گا. کانگریس کی یہ مانگ ہے کہ مودی جی اور بھاجپائیوں کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن مودی جی بھی بالکل اٹل ہے. 700 کسان مر جائے تو بھی مودی جی کو غیرت نہیں آتی ہے. پوری دنیا گھومتے ہیں مگر 1 سال تک کسان بیٹھے رہے، ان سے ملنے نہیں گئے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مودی جی جس بے شرمی کے ساتھ کچھ بھی بول دیتے ہیں اس کے بعد معافی مانگیں گے. لیکن خیر، کانگریس مہاراشٹر کی جانب سے نانا صاحب پٹولے کے آدیش پر بھاجپا کے یوں سمجھے کہ خاصدار ہو، ودھائک ہو، ان کے بنگلوں کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے اور معافی مانگنے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں.